بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ آج کل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پاکیزہ ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، زبان درازی کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں مناسب سمجھا کہ مختصراً صحابہ کرام کے مقام کو قرآن کریم کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ صحابہ کرام کون ہیں اور ان کا مقام کیا ہے۔ علماء متقدمین و متاخرین نے صحابی کی تعریف میں جو کچھ لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر اس صاحب ایمان شخص کو صحابی کہا جائے گا جس نے ایمان کی حالت میں خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کیا اور اسی ایمان کے ساتھ وفات پائی، اور ظاہر ہے کہ وہ نابینا حضرات یا صحابہ کے نومولود بچے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں لائے گئے، ان سب کو ملاقات حاصل ہے، لہذا بلا تردد جماعت صحابہ میں ان کا شمار ہوگا۔ اسی طرح کم و پیش 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پاکیزہ گروہ اس زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء اہل سنت والجماعت اور ائمہ سلف کا بالاتفاق قول ہے کہ سب کے سب نجوم ہدایت ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ گروہ صحابہ کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمگیر پیغام رسالت کو خطۂ ارضی کے ہر گوشے تک اس کی حقیقی روح کے ساتھ پھیلایا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا بھی ثابت کر دیا گیا، اور وما ارسلناک الا کافۃ للناس سورہ فاطر کے اندر اس کی جو تفسیر میں دنیا کے سامنے پیش کر دی گئی، اس کا ذریعہ بھی یہی صحابہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ برگزیدہ جماعت کے ذریعے اسلام کا تعارف بھی کرا دیا گیا، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت کو عام کیا گیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو الگ رکھ کر ان کو عام انسانوں کی طرح خاطی اور عاصی تصور کر کے غیر معتبر قرار دیا جائے گا تو اسلام کی پوری عمارت ہی منہدم ہو جائے گی۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت معتبر رہے گی، نہ قرآن اور اس کی تفسیر اور احادیث کا اعتبار باقی نہ رہے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ من جانب اللہ ہم کو عطا کیا ہے وہ ہم تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معرفت سے پہنچا ہے۔ خود معلم انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان نثار اطاعت شعر صحابہ کی تربیت یوں فرمائی تھی
صحابہ کرام نے اول زبان رسالت سے آیات اللہ کو ادا ہوتے سنا تھا، کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کی تھی، پھر دونوں کو دیانت اور امانت کے ساتھ اسی لب و لہجے اور مفہوم و معنی کے ساتھ محفوظ رکھا، اور بحکم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوسروں تک پہنچایا، کیونکہ حجۃ الموقع کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کا مکلف بنایا تھا۔ بلغوا انی ولو آیا، بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میری جانب سے لوگوں کو پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی تمہارے پاس ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو درسگاہ نبوت میں حاضری کا مکلف ایک خاص حکم کے ذریعے بنا دیا گیا تھا۔ ہر وقت ایک معتمد جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اسلام سیکھنے کے لیے حاضر رہی۔ اس کے لیے کب کوئی آسمانی حکم اور شریعت کا کوئی قانون عطا کیا جائے، لہذا ایک جماعت کی آپ کی خدمت میں حاضری لازم تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا کہ جو حضرات خدمت رسالت میں موجود نہیں ہیں ان تک ان نئے احکام اور آیات کو پہنچائیں۔ قرآن پاک کے اندر ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنِينَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ سورہ توبہ کے اندر ہے ترجمہ، اور مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ سب کے سب چلے جائیں تو کیوں نہ ہر فرقے میں سے نکلے ایک جماعت جو مہارت اور سوخ حاصل کرتی ہیں دین میں، اور تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب کہ وہ لوٹ کر آئیں ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ ڈریں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت و عقیدت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام کی پیروی کیے بغیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا تصور محال ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے جس انداز میں زندگی گزاری ہے وہ عین اسلام اور اتباع سنت ہے، اور ان کے ایمان کے کمال و جمال، عقیدے کی پختگی، اعمال کی صحت و اچھائی اور صلاح و تقوی کی عمدگی کی سند خود رب العالمین نے ان کو عطا کی ہے، اور معلم انسانی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول پاک سے اپنی جانثاروں کی تعریف و توصیف اور ان کی پیروی کو ہدایت و سعادت قرار دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی انسان تھے، ان سے بہت سارے مواقع پر بشری تقاضوں کے تحت لغزشیں ہوئی ہیں، لیکن لغزشوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس نے صحابہ کرام کی اضطراری اجتہادی خطاؤں کو صرف معاف ہی نہیں کیا، بلکہ اس معافی نامے کو قرآن کریم کی آیات میں نازل فرما کر قیامت تک کے لیے ان نفوس قدسیہ پر تنقید و تبصرہ اور جرح و تعدیل کا دروازہ بند کر دیا۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان کے ایمان کی صداقت اور اپنی پسندیدگی کی سند بھی بخشی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی فرد یا جماعت صحابہ کرام پر تنقید اور نقد و تبصرے کی مرتکب ہوتی ہے تو اس کو علماء حق نے نفس پرست گمراہ قرار دیا ہے۔ ایسے افراد اور جماعت سے قطع تعلق ہی میں خیر اور ایمان کی حفاظت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پوری جماعت، خواہ کبائر صحابہ ہوں یا صغائر صحابہ ہوں، عدول ہیں۔ اس پر ہمارے ائمہ سلف اور علماء خلف کا یقین و ایمان ہے۔ قرآن کریم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق آیات پر ایک نظر ڈالیے، پھر ان کے مقام و مرتبے کو بلندیوں کا اندازہ لگائیے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تنقیص کی جرأت کی ہے تو اس کی بدبختی پر کافی افسوس ملی ہے۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خاص کر دیا، ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور جان رکھو کہ تم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
اگر بہت سے کاموں میں تمہاری بات مان لیا کریں تو تم پر مشکل پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کی تحصیل کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا، کفر و فسق اور عصیان سے تم کو نفرت دے دی۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور انعام سے راہ راست پر ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا، کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی ابدیت کے آثار سجدوں کی تاثیر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہوں گے۔ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب سورہ فتح کی تفسیر کرتے ہوئے معرف القرآن جلد نمبر 8 میں تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں اس کی تصریحات ہیں جن میں چند آیات اس صورت میں آ چکی ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بہت سی آیات کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اور سورہ حدید وغیرہ بہت ساری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، کہیں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی ان سب سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ پھر سورہ انبیاء میں حسنہ کے متعلق فرمایا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، یعنی جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے حسنہ کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے وہ جہنم کی آگ سے دور رکھے جائیں گے۔ امام المفسرین علامہ قرطبی اپنی مشہور و معروف تفسیر قرطبی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 322 پر لکھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں کہ کسی بھی صحابی کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی منسوب کی جائے، اس لیے ان سب حضرات نے اپنے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا تھا اور ان سب کا مقصد اللہ کی خوشنودی تھی۔ یہ سب حضرات ہمارے پیشوا ہیں، ہمیں حکم ہے ان کے باہمی اختلاف میں کف لسان کریں، ہمیشہ ان کا ذکر بہتر طریقے پر کریں، کیونکہ صحابیت بڑی حرمت و عظمت کی چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے اور یہ خبر دی ہے اللہ نے انہیں معاف کر رکھا ہے، ان سے راضی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو عالمگیر سطح پر مشکلات کا سامنا ہے، ہر محاذ پر ناکامی اور پسپائی ہے۔ دشمنان اسلام متحد اور اسلام کو مٹانے پر متفق ہیں، مسلمانوں پر طرح طرح کے الزامات بہتان تراشی ہو رہی ہے۔ طرح کے حالات ایسے خطرناک اور نازک دور سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں صحابہ کرام کی مثالی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان پاکیزہ نفوس کو بھی ان حالات کا سامنا تھا، بلکہ بعض اعتبار سے آج کے دور سے بہت زیادہ خطرناک صورتحال تھی۔ مکہ میں ابتلاء و آزمائش کے شدید دور سے گزرتے تھے، تعداد بھی کم تھی، وسائل بھی نہیں تھے۔ حدیبیہ میں صلح حدیبیہ میں یہودیوں اور منافقوں کی فتنہ انگیز و سازشیں تھیں، مشرکین مکہ کے حملے اور یہودی قبائل سے لڑائیاں تھیں۔ پھر دائرہ وسیع ہوا تو قیصر و روم اور کسریٰ کے خطرناک عزائم تھے۔ ان سب حالات کا مقابلہ صحابہ کرام نے جس حکمت عملی اور صبر و استقامت سے کیا، وہی تاریخ ہم کو دہرانی پڑے گی۔ اس لیے ضروری ہے ہم سیرت صحابہ کا مطالعہ کریں، ان کو اپنا رہنما و مقتدا جان کر ان سے محبت و عقیدت سے ان کی پیروی کریں۔ ان کا ہر امر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہیں، مشعل راہ ہیں، ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی گوارا نہیں ہے، ان کی عظمت شان کی بلندیوں تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ عصر حاضر میں ان حضرات کی پیروی گزشتہ صدیوں کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے اور اہم بھی ہے، اور کامیابی کا تصور اس کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ میں نے ان چند آیات کا ذکر پر اکتفا کیا ہے، اور ان کے علاوہ اور بہت ساری آیات میں ان کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں، جبکہ کتب احادیث میں مناقب صحابہ ایک مستقل باب ہوتا ہے۔
اس میں انفرادی طور پر کبائر صحابہ کے مناقب بھی ہیں اور مجموعی طور پر تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلالت کا بھی ذکر آیا ہے۔ یہاں آپ کے سامنے ذکر کیا، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت اور عقیدت کو بٹھائیں، اور پھر ساتھ ساتھ ان کی زندگیوں پر اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور صحابہ کرام سے محبت و عقیدت رکھنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔